خالد بن ولید یہ ایک ایسے مجاہد کا نام ہے کہ جسے دنیا آج بھی کانپتی ہے۔ انہوں نے اپنی زندگی میں 125 جنگیں لڑی اور 125 میں سے ایک بھی جنگ نہیں ہاری۔ اس نے اس وقت کی تمام سپر پاورز کو کچل کر رکھ دیا تھا۔ انسانیت کی تاریخ میں آج تک کوئی ایسا جنرل نہیں آیا کہ جس نے 125 جنگیں لڑی ہوں اور وہ تمام میں جیت نصیب ہوئی ہو۔ حتیٰ کہ سکندر اعظم بھی جنگیں ہارا ہوا ہے، لیکن خالد بن ولید نے ایک بھی جنگ نہیں ہاری۔ حتیٰ کہ خالد بن ولید شروع میں مسلمان نہیں تھے، وہ مسلمانوں کے خلاف تھے۔ انہوں نے مسلمانوں کے خلاف جنگیں لڑی، احد اور خندق، اور ان میں بھی جیت نصیب ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک کو شہید بھی خالد بن ولید نے کیا، لیکن اللہ نے اسے ایک ایسی ہدایت دی، اسے ایسے اسلام کی طرف لایا کہ آج تک لوگ انہیں یاد رکھتے ہیں۔ اس وقت تو کسی نے سوچا بھی نہیں تھا کہ خالد بن ولید کو بھی ہدایت مل جائے گی۔ خالد بن ولید کا اسلام کی طرف اس سفر کا آغاز تب ہوا جب ایک دفعہ آپ عرب کے صحرا میں اکیلے چلے جا رہے تھے۔ 8 ہجری کے زمانے میں عرب کا وہ علاقہ جہاں آج مکہ اور مدینہ واقع ہے بہت ہی خوفناک صحرا ہوا کرتا تھا، جلتا اور انسانوں کو دھنساتا ہوا ریگزار۔ ایک تو صحرا خود بہت خوفناک تھا، دوسرا وہاں لٹیروں نے خوف پھیلا رکھا تھا۔ مسافر قافلوں کی شکل میں سفر کیا کرتے تھے، لیکن یہ مسافر اکیلا چلا جا رہا تھا۔ اس کی زیرہ گورے کی زین کے ساتھ بندھی ہوئی تھی، اس کی کمر سے تلوار لٹک رہی تھی اور اس کے ہاتھ میں برقشی تھی۔ اس زمانے میں مردوں کے قد دراز، سینے چوڑے اور جسم گھٹے ہوئے ہوتے تھے، مگر وہ مسافر ایسا ہی دکھتا تھا۔ لیکن وہ جس انداز سے گھوڑے پر سوار تھا اس سے معلوم ہوتا تھا کہ وہ کوئی عام آدمی نہیں ہے۔ اس کے چہرے پر خوف کا ہلکا سا بھی تاثر نہیں تھا کہ لٹیرے اسے لوٹ لیں گے یا اسے یہ اچھی نسل کا گھوڑا چھین لیں گے۔ لیکن جو تاثر اس کے چہرے پر تھا وہ کوئی قدرتی نہیں تھا، وہ کچھ سوچ رہا تھا، یادوں سے اپنا دل بہلا رہا تھا، یا پھر کچھ یادوں کو دل میں دفن کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ آگے ایک گھاٹی آ گئی، گھوڑا چڑھتا چلا گیا۔ جب زمین ہموار ہوئی تو مسافر نے گھوڑے کو روک دیا، اسے گھمایا اور رکابوں پر کھڑے ہو کر پیچھے دیکھا۔ اسے مکہ نظر نہیں آیا، مکہ افق کے پیچھے چلا گیا تھا۔ ابو سلیمان، اسے جیسے ہی آواز سنائی دی ہو، اب پیچھے نہ دیکھو، مکہ کو ذہن سے اتار دو، تم مرد میدان ہو، اپنے آپ کو 2 حصوں میں نہ کٹنے دو، اپنے فیصلے پر قائم رہو، تمہاری منزل مدینہ ہے۔ اس نے مکے کی سمت سے نگاہیں ہٹا لی اور رخ مدینہ کی طرف کر لیا، اور پھر گھوڑے کو ہلکا سا جھٹکا دیا۔ گھوڑا اپنے سوار کے اشارے سمجھتا تھا، وہ بھی اسی چال چل پڑا۔ سوار کی عمر 43 برس تھی، لیکن وہ اپنی عمر سے جوان لگتا تھا۔ در حقیقت سلیمان اس کے بیٹے کا نام تھا، اس کے والد کا نام الولید تھا، لیکن اس نے الولید کہلوانے کی بجائے ابو سلیمان یعنی سلیمان کا باپ کہلوانا زیادہ پسند کیا۔ اسے تب معلوم نہیں تھا کہ تاریخ اسے خالد بن ولید کے نام سے یاد رکھے گی، اور یہ نام اسلام کی عسکری روایات اور جذبے کا دوسرا نام بن جائے گا۔ مگر 43 برس کی عمر میں جب خالد مدینہ کی طرف جا رہا تھا، اس وقت وہ مسلمان نہیں تھا۔ وہ اس وقت تک مسلمانوں کے خلاف بڑی جنگیں بھی لڑ چکا تھا۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر 610 عیسوی سوار کو پہلی وحی نازل ہوئی، اس وقت خالد کی عمر 24 سال تھی۔ اس وقت تک وہ اپنے قبیلے بنو مخزوم کا قائد بن چکا تھا۔ بنو مخزوم کا شمار قریش کے چند معزز خاندانوں میں ہوتا تھا۔ قریش کے عسکری عمود اس خاندان کے سپرد تھے۔ خالد کے باپ الولید کے حکام کو سب مانتے تھے۔ 24 سال کی عمر میں یہ حیثیت خالد کو بھی حاصل ہو گئی، مگر اس حیثیت کو ٹھکرا کر خالد ابو سلیمان مدینہ کو جا رہا تھا، کیونکہ تب وہ محسوس کرتا تھا کہ جیسے اس ذات کے اندر سے کوئی طاقت اسے پیچھے کو کھینچ رہی ہو۔ جب وہ اس طاقت، اس قوت کے اثر کو محسوس کرتا تو اس کی گردن پیچھے کو مڑ جاتی تھی، لیکن اس کی اپنی ذات سے ایک آواز اٹھتی، آگے دیکھ خالد، تو ولید کا بیٹا ہے، لیکن وہ تو مر گیا ہے، اب تو سلیمان کا باپ ہے اور وہ تو اب زندہ ہے۔ اس کے ذہن میں بس ہر وقت 2 نام اٹکے رہتے، محمد اور ولید، جو خالد کا باپ تھا اور اسلام اور مسلمانوں کا سب سے بڑا دشمن تھا۔ ولید یعنی خالد کا باپ یہ دشمنی ورثے کے طور پر خالد کے حوالے کر گیا اور دنیا سے رخصت ہو گیا۔ یہ سب سوچتے سوچتے خالد کو گول دائرے میں کھجوروں کے درخت اور صحرا کے جاری نما درخت نظر آئے۔ گھوڑا ادھر ہی جا رہا تھا۔ نخلستان میں داخل ہو کر خالد گھوڑے سے کود کر نیچے اترا
اور وہ پانی کے کنارے کی طرف چلنے لگا۔ پانی چلو بھر کے اپنے سر میں ڈالا اور 2-4 چھینٹیں منہ پر پھینکی۔ اس کا گورا پانی پی رہا تھا۔ خالد بن ولید نے اس چشمے سے پانی پیا جو صرف انسانوں کے لیے استعمال میں تھا۔ وہاں ایک چھوٹا سا جنگل تھا۔ خالد نے گھوڑے کی زین اتار دی اور اس کے ساتھ بندھی ہوئی چھوٹی سی ایک دری کھول کر جاڑی نما درختوں کے سائے تلے بچھائی اور وہیں لیٹ گئے۔ وہ تھک گئے تھے، تھوڑی دیر کے لیے سونا چاہتے تھے، مگر اس کے ذہن میں یادوں کا جو طوفان تھا وہ انہیں سونے نہیں دے رہا تھا۔ انہیں لیٹے لیٹے 7 سال پہلے کا ایک واقعہ یاد آیا کہ جب ان کے عزیزوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا۔ نعوذ باللہ۔ اس منصوبے میں خالد کا باپ الولید پیش تھا۔ وہ ستمبر 622 عیسوی کی ایک رات تھی۔ قریش نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کرنے کے لیے ایسے آدمی چنے تھے جو انسان کے روپ میں وحشی اور درندے تھے۔ خالد انہی قبیلوں کے نوجوانوں میں سے تھا۔ اس وقت اس کی عمر 27 سال تھی۔ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی سازش میں شریک تھے، لیکن وہ قتل کرنے کے لیے جانے والے لوگوں کے گروہ میں شامل نہیں تھے۔ انہیں وہ 7 سال پہلے کی یہ رات یاد آ گئی جیسے کل کی گزری ہوئی رات ہو۔ وہ اس قتل کے ارادے پہ خوش بھی تھے اور ناخوش بھی۔ خوش اس بات پر تھے کہ ان کے اپنے ہی قبیلے کے آدمی نے، نوجوان نے، ان کے مذہب کو باطل کہہ دیا ہے اور خود کو خدا کا پیغمبر کہا ہے۔ اپنے دشمن کے قتل پر خوش ہونا تو فطرتی بات تھی، اور ناخوش اس بات پر تھے کہ وہ اپنے دشمن کو آمنے سامنے کی لڑائی لڑنے کے قائل تھے۔ وہ اپنے دشمن کو سوتے قتل نہیں کرنا چاہتے تھے۔ انہوں نے اس فیصلے کی مخالفت نہیں کی، لیکن قتل کی رات جب قاتل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مکان خالی تھا۔ وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سامان بھی نہیں تھا، نہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھوڑا اور نہ ہی اونٹنی۔ قریش مکہ اس امید پر سوئے ہوئے تھے کہ صبح اٹھ کر انہیں خوشخبری ملے گی، لیکن جب صبح ہوئی تو سب ایک دوسرے کو مایوسی کے عالم میں دیکھ رہے تھے۔ پھر وہاں سرگوشیاں ہونے لگیں، ایک دوسرے سے پوچھنے لگے کہ محمد کہاں گیا؟ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قتل کی اس رات سے بہت دیر پہلے اپنے قتل کے ارادے کو جان کر یثرب کی طرف چل پڑے تھے۔ تب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت دور نکل چکے تھے۔ خالد کے ذہن سے وہاں لیٹے لیٹے بہت سی یادیں پھوٹی چلی جا رہی تھیں۔ ذہن ایسے ہی بہت سی پرانی یادیں سوچتا 16 برس پیچھے جا نکلا۔ 613 عیسوی کی ایک شام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کے چند افراد کو اپنے ہاں کھانے پر بلایا۔ کھانا کھانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مہمانوں کو کہا کہ اے بنو مطلب، میں تمہارے سامنے جو تحفہ پیش کرنے جا رہا ہوں وہ عرب کا کوئی اور شخص پیش نہیں کر سکتا۔ وہ اس لیے کہ اللہ نے اس کام کے لیے مجھے خاص منتخب کیا ہے، اور مجھے یہ حکم بھی دیا ہے کہ تمہیں ایک ایسے مذہب کی طرف بلاؤں جو تمہاری دنیا کے ساتھ ساتھ تمہاری آخرت بھی سنوار دے۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پہلی وحی کے نزول کے 3 سال بعد لوگوں کو اسلام کی دعوت دی۔ خالد بن ولید تب اس وقت اس محفل میں موجود نہ تھے، لیکن ان کے باپ الولید اس دعوت پر موجود تھے۔ ان کے والد الولید نے انہیں گھر آ کر مذاق اڑاتے ہوئے اس انداز میں بتایا کہ ابو مطلب کے پوتے نے دعویٰ کیا ہے کہ وہ اللہ کا پیغمبر ہے اور وہ ہم سب کو اسلام کی طرف لانا چاہتا ہے، اور کہتا ہے کہ ہمارا مذہب، ہمارے بت جھوٹے ہیں۔ خالد کے باپ نے مزید کہا کہ ہاں، میں جانتا ہوں کہ محمد کا خاندان ایک اونچی حیثیت رکھتا ہے، مگر نبوت کا دعویٰ کر کے اس کے خاندان میں اگر کوئی اونچا ہونا چاہتا ہے تو یہ ہرگز برداشت نہیں کروں گا۔ خالد نے اپنے باپ سے پوچھا تو آپ نے تب وہاں کیا جواب دیا؟ اس کے باپ نے کہا، پہلے تو ہم چپ ہو گئے، پھر ہم ہنس پڑے، لیکن محمد کے چچا زاد بھائی علی نے نبوت کو قبول کر لیا۔ خالد اپنے باپ کی اس طنزیہ ہنسی کو ابھی تک بھولا نہیں تھا۔ مکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 4 سب سے بڑے دشمنوں میں سے 2 دشمن، ایک تو خالد کا اپنا باپ تھا اور دوسرا اس کا چچا زاد بھائی۔ اس شخص نے سب سے بڑھ کر مسلمانوں پر ظلم کیا، اور اس ظلم کی وجہ سے لوگ اسے ابو جہل کے نام سے بلانے لگے، اور اس کا یہ نام اتنا مشہور ہوا کہ آج تک لوگ اسے ابو جہل کے نام سے یاد رکھتے ہیں۔ خالد کو یہ سب تمام پرانی یادیں بہت شرمندہ کر رہی تھیں۔ قریش مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پر بہت دفعہ غلاظت پھینکی۔
جب مسلمان مسجدوں میں نماز پڑھتے وہاں آ کر ہلڑ مچا دیتے۔ خالد کو یہ تسلی تھی کہ اس کے باپ نے ایسی کوئی حرکت نہیں کی، لیکن وہ باقی تمام باتوں پر بہت شرمسار تھا۔ خالد کو یہ تمام باتیں سوچتے سوچتے ایک اپنی باپ کی بہت بڑی قربانی یاد آ گئی۔ خالد کو یاد آیا کہ اس کا بھائی امارہ اس وقت قریش مکہ کا سب سے خوبصورت نوجوان تھا۔ اس کے باپ الولید نے امارہ کو 2 سپاہیوں کے سپرد کیا اور کہا کہ ابو مطلب سے جا کر کہو کہ امارہ میرا خوبصورت بیٹا رکھ لو اور اس کے بدلے ہمیں محمد دے دو تاکہ ہم اسے قتل کر سکیں، کیونکہ وہ ہمارے مذہب کے خلاف ہے اور یہ بات ہم ہرگز برداشت نہیں کر سکتے کہ کوئی ہمارے بتوں کو جھوٹا کہے، اس لیے امارہ کو رکھ لو اور محمد ہمارے حوالے کر دو۔ وہ سپاہی امارہ کو لے کر ابو مطلب کی طرف روانہ ہوئے۔ خالد اس وقت بہت مایوسی کے عالم میں بیٹھا ہوا تھا، کیونکہ اس کا اپنے بھائی کے ساتھ بہت زیادہ پیار تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ امارہ کو ان کے حوالے کر کے اس کے بدلے محمد کو لے کر قتل کر دیا جائے۔ لیکن جب سپاہی امارہ کو لے کر حضرت ابو مطلب کے پاس پہنچے اور سارا مدعا بیان کیا تو حضرت ابو مطلب نے صاف انکار کر دیا اور کہا کہ یہ کیسا انصاف ہوا کہ ہم تمہارے بیٹے کو یہاں پر پالیں اور تم ہمارے محمد کو قتل کر دو۔ ہم ایسے کسی فیصلے پر ایمان نہیں لاتے اور نہ ہی کسی ایسی بات کو مانتے ہیں، اور نہ ہی ہم تمہارے اس فیصلے اور انصاف کو مانتے ہیں۔ انہوں نے صاف انکار کر دیا اور امارہ کو وہ سپاہی لے کر واپس آ گئے۔ خالد اس وقت اپنے بھائی امارہ کو سپاہیوں کے ساتھ واپس آتے دیکھ کر بہت خوش ہوا۔ خالد کے ذہن میں آتی یہ سب پرانی یادیں اور اس کی شرمساری اسے اسلام کی طرف مائل کر رہی تھی۔ وہ اس وقت یہ محسوس کر رہا تھا کہ جیسے وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو شروع سے تو جانتا تھا، لیکن اس وقت وہ کچھ ایسے محسوس کر رہا تھا کہ جیسے آج وہ کچھ نئے انداز سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جاننے لگا ہو، اور یہیں سے اس کا اسلام کی طرف لگا